بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے جو آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. معزز خواتین حضرات اور عزیز سہیلیوں، میں آج مستورات کے اس جلسے میں پردے سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا چاہتی ہوں. امید کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور صحابزادیوں سے کہ سر سے نیچے کر لیا کرے تھوڑی سی اپنی چادریں، یعنی چہرہ چھپا لیا کرے. اس سے جلد پہچان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کرے گی، یعنی پردہ کرنے سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاک دامن عورت ہے، تو کوئی چھیڑ چھاڑ کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکے گا. اسی طرح حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ستر یعنی چھپانے کی چیز ہے، بس جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے تاکہ وہ بد نظری اور چھیڑ چھاڑ کے ذریعے عزت و آبرو پر حملہ کرے. میری معزز ماں اور بہنوں، اس طرح کی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی نظر میں اور شریعت مطہرہ کی نظر میں پردے کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر پردے پر زور دیا گیا ہے، اور پردہ دین اسلام کا کس قدر مقدس اور پاکیزہ حکم ہے. میری ماں اور بہنوں، پردہ ہی عورتوں کی زینت ہے، پردہ ہی عورتوں کی عزت ہے، پردہ ہی عورتوں کی عصمت ہے، پردہ ہی عورتوں کی غیرت ہے، پردہ ہی عورتوں کی پاک دامنی ہے، پردہ عورتوں کی حیا ہے، پردہ عورتوں کی شان ہے، پردہ عورتوں کی آن ہے، پردہ دین ہے، پردہ ایمان ہے. پردہ نہیں تو کچھ نہیں، پردہ نہیں تو عورت بددین ہے، پردہ نہیں تو عورت بے غیرت ہے، پردہ نہیں تو عورت بے حیا ہے، پردہ نہیں تو عورت شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا ہے، پردہ نہیں تو عورت مردوں کی ہوس اور للچاتی نظروں کی شکار ہے. سنو ماں بہنوں، سنو، جب تک ماں بہنیں پردہ کیا کرتی تھی اور شرعی پردے کی پابند ہوا کرتی تھی تو معاشرہ پاکیزہ ہوا کرتا تھا، سماج میں سکون و اطمینان ہوا کرتا تھا، پیار و محبت کی فضا قائم رہتی تھی، الفت و مودت کی بہاریں موج مارتی تھی، ایثار و ہمدردی اور غمخواری کا سنہرا ماحول ہوا کرتا تھا، قرآن و حدیث کے مذاکرے ہوا کرتے تھے، انبیاء و صالحین کے قصے زبان زد عام ہوا کرتے تھے. اے پیاری بہن، جب تو پردہ کیا کرتی تھی تیری کوکھ سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے، محدثین پیدا ہوتے تھے، مفکرین پیدا ہوتے تھے، مجتہدین پیدا ہوتے تھے، انبیاء و صالحین پیدا ہوتے تھے. اے پیاری بہن، جب تو پردہ کیا کرتی تھی اور جب تو دین پر چلتی تھی، تو نے امام ابو حنیفہ کو جنم دیا، تو نے امام مالک کو جنم دیا، تو نے امام شافعی کو جنم دیا، تو نے امام احمد ابن حنبل کو جنم دیا، تو نے شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز کو جنم دیا، تو نے امام بخاری، امام نسائی، امام مسلم، امام ترمذی کو جنم دیا، تو نے سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید کو جنم دیا، تو نے حاجی امداد اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد مدنی جیسے فرزندان اسلام کو جنم دیا. لیکن اے پیاری بہن، آج جب تو نے پردہ چھوڑ دیا، آج جب کہ تو نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا، آج جب تو بازاروں کی زینت بننے لگی، آج جب تو ہوٹلوں اور پیلسوں کے چکر لگانے لگی، آج جب تو مرد کے شانہ بشانہ چلنے لگی، آج جب تو رقص و سرور کی محفلوں میں جانے لگی، آج جب تو مردوں جیسی شکل اپنانے لگی، آج جب تو موبائل کی شیدائی و فدائی بن گئی، آج جب تو نے بوائے فرینڈ کے ساتھ پکنک پر جانے اور اس کے ساتھ ہوٹلوں اور پارکوں
कोख से अबू जहल और अबू लहब की नस्लें पैदा होने लगी, तेरी कोख से मुल्हिद और जिंदीक पैदा होने लगे, तेरी कोख से मुनाफिक और गद्दार पैदा होने लगे, तेरी कोख से शराबी और कबाबी पैदा होने लगे, तेरी कोख से दुनिया परस्त, दुनिया को दीन पर तरजीह देने वाले पैदा होने लगे। ए प्यारी बहन, आज फिर से अपने भूले हुए सबक को याद कर, फिर से अपना सबक ताज़ा कर। तेरे हाथ में इंक़िलाब है, तेरे हाथ में तब्दीली है। तू सुधर जाए तो पूरा समाज सुधर जाए, तू पर्दा करे तो पूरा माहौल बदल जाए, तू दीनदार बन जाए तो पूरी फिज़ा संवर जाए। ए प्यारी बहन, क्या तुझे याद नहीं रहा कि तू अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है? क्या तुझे याद नहीं रहा कि तू दीन इस्लाम की बेटी है? क्या तुझे याद नहीं रहा कि इस्लाम ने तुझे किस कदर इज़्ज़त और तकरीम अता फरमाई है? तू चाहे तो वक्त की खदीजा बन सकती है, तू चाहे तो वक्त की आयशा बन सकती है, तू चाहे तो वक्त की फातिमा बन सकती है, तू चाहे तो वक्त की राबिया बसरिया बन सकती है। आइए हम अहद करें, खुद भी शरई पर्दा करेंगी, खुद भी दीन के तमाम अहकाम की पाबंदी करेंगी और दूसरों पर भी इसकी मेहनत करेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन। और आखिर में शेर पर अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, सूरत हाल ज़माने को बतानी होगी। तू जो उठ जाए बेपर्दगी के ख़िलाफ़, तेरे ईमान की ये ज़िंदा निशानी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।